بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے کو نعت سید عالی وقار کی، کہنے کو نعت سید عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا معلم حمزہ اقبال نظامی اور خرم فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اچھے کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ پارٹ 2 ہے نعت کا۔ جماعت ناہم کے طلباء و طالبات کے لیے یہ ویڈیو ہے 9th کلاس کی، جو آپ کی بک میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب میں شامل ہے۔ نعت ظفر علی خان جس کے شاعر ہیں، جس کا مؤخذ ہے بہارستان، اس کا دوسرا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے پارٹ میں پہلے 4 اشعار کی تشریح کی تھی، فنی، محسن، مفہوم اور اس کے سوالات ہم نے پڑھے تھے۔ اب یہ دوسری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں شعر نمبر 5 سے۔ تو آئیے بلا تمہید، وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دیکھیے شعر نمبر 5 ہے ہمارے پاس۔ پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو۔ اس پر میں یہ ایک ریڈ کلر سے، ریڈ مارکر سے سٹار لگا رہا ہوں، کیونکہ یہ شعر بہت زیادہ اہم ہے، بہت امپورٹنٹ شعر ہے، اور یہ بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ اسسمنٹ کے امتحانات میں پچھلے سال بورڈ کا پیپر اٹھا لیں یا اگر آپ ماڈل پیپرز وغیرہ دیکھیں تو ان میں یہ شعر کہیں نہ کہیں آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ شعر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی پر آتے ہیں۔ اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس میں جو موجود واقعہ ہے اسے غور سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کا جو ہے وہ کنفیوژن نہ رہے۔ اکثر طلبہ اس میں واقعہ معراج لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ واقعہ معراج نہیں ہے۔ واقعہ معراج شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 6 میں استعمال ہوا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ شعر نمبر 6 اور 2 میں واقعہ معراج ہے، یہ شعر نمبر 5 ہے، اس میں کسی اور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تلمی استعمال کی گئی ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے کہ پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، پھوٹا، پھوٹنے کا مطلب ہے نکلنا، ٹھیک ہے۔ سینہ آپ کو پتا ہے جیسے یہ چھاتی، چیسٹ کو کہا جاتا ہے۔ شب تار الست، شب تار کا مطلب ہے اندھیری رات، اور الست، الستو بربکم، یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں، یعنی 172 میں۔ دوسرا شعر دیکھیے، اس نور اولی، نور اولی یعنی پہلا نور کا اجالا تمہیں تو ہو۔ اجالا کہتے ہیں روشنی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی اتنی خوبصورت تعریف کرتے ہوئے شاعر ظفر علی خان ایک تلمیح دیتے ہیں اور ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اندھیری شب تھی اور اس شب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح جہاں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عالم ارواح، اور مرنے کے بعد جہاں ہم جاتے ہیں عالم برزخ اسے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کو اللہ نے جب تخلیق کیا تو اس کائنات میں اس نے تمام چیزوں کو پہلے ہی بنا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے کچھ لمحے پہلے جس بچے نے پیدا ہونا ہے ان تمام کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ یہ پھر دنیا میں آ کر ہم لوگوں نے خود یہ مذہب اور فرقہ واریت کو اپنا شیوا بنایا اور ہم ان مذہبوں میں اور فرقہ واریت میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک طرح سے بنایا تھا اور تخلیق کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے تمام روحوں کو عالم ارواح میں رکھا تو ایک رات ایسی آئی جسے شب تار، اندھیری رات کہتے ہیں۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنا کر کہا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب روحوں نے یک جان ہو کر کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ یہ یاد دلواتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو اے لوگو کہ جب تم نے خود کو خود اپنی جانوں پر گواہ بنا کر تمہارے رب کے سامنے تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو پھر بعد میں آ کر لوگ ظاہر ہے جو مذہبوں میں بٹ گئے ان کے لیے وعید ہوگی یقیناً۔ اور پھر یہاں پر شاعر نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے ریلیٹ کیا۔ یہ جو الست کا لفظ ہے یہ الستو بربکم استعمال ہوا ہے،
یہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے مفہوم میں. تو اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اندھیری رات تھی اور اس اندھیری رات میں سے جو نور نکلا اس رات کے سینے سے وہ نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، یعنی اس کا اجالا آپ تھے. یہ بات ریلیٹ کرتی ہے حدیث مبارکہ سے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اس ساری کائنات کو بنا دیا. تو شاعر نے اس نور کا حوالہ اس آیت کے ساتھ جوڑ کر انتہائی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی کہ یا رسول اللہ وہ جو الستو بربکم کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ جب یہ کائنات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ابھی یہ کائنات بنائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ اس وقت بھی موجود تھے، یعنی اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ جو موجود تھے. پھر یہ کائنات بنائی گئی اور اس کی تمام چیزوں کو تخلیق کیا گیا. لہٰذا جب یہ سوال آئے گا، اس میں سوال یوں آ سکتا ہے کہ بتائیے اس شعر میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو پھر تمام طلبہ جو ہیں وہ کنفیوز ہو کر، کیونکہ اس میں دو جگہوں پر اسی نظم میں دو اشعار میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے، تو طلبہ و طالبات فوری طور پہ اس میں واقعہ معراج لکھتے ہیں. جناب یہ واقعہ معراج نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے الستو بربکم والا، کہ وہ رات کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کیا، دنیا بنانے سے پہلے تمام روحیں بنا دی اور عالم ارواح میں انہیں اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان کی جانوں پہ گواہ بنا کر کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے ایک جان ہو کر کہا تھا تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا پر باقاعدہ طور پہ لایا جاتا ہے، آپ پہلے سے موجود ہیں، آپ نور ہیں، اللہ کے نور سے تخلیق کیے گئے ہیں، پھر آپ کے نور سے کائنات تخلیق کی گئی، یعنی ان تمام روحوں میں جو نور ودیت کیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے نکلنے والا نور تھا، اور وہ نور اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے خود ودیت کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں. تو اس لیے یہاں پر الستو بربکم کا لفظ استعمال ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ یوں لکھیں گے کہ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنا کر کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے. لہٰذا شاعر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس واقعے میں ان تمام روحوں میں جو نور ودیت کیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجالا اور نور تھا. اب دیکھیے اس کے فنی محاسن، چونکہ میں بتا چکا ہوں صنعت تلمی، اس سے قبل بھی تلمی پر ہم بحث کر چکے ہیں. صنعت تلمی یعنی کہ کسی سیاسی، مذہبی یا کسی پرانے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمی کہلاتا ہے. اسی طرح اس میں مرکب اضافی ہے نور اولی، اور یہ جو الست کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ تلمی ہے. اب دیکھیے مفہوم، شاعر نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 یعنی 172 میں استعمال ہونے والے لفظ الستو بربکم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے جب تمام روحوں کو جمع کر کے ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنا کر کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اس شب کے سینے سے نکل کر ان روحوں میں آیا. یہ وہی ساری بات ہے جو میں آپ کو اس سے قبل سمجھا چکا ہوں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس سے اگلا شعر ہے شعر نمبر 6، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. اچھا جی، یہ پر جلنا، ویسے تو یہ جو پر جلنا ہے یہ ایک محاورہ ہے، محاورے کے اس پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ فنی محاسن میں لکھ لیجئے محاورہ بھی ہے. پر جلنے سے مراد یہ ہے کہ اجازت نہ ہونا کسی چیز کی، وہاں پر جانے سے پابندی ہونا یا منع کیا جانا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ روح الامین ہیں، تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں اور اتنے معتبر فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، سچا پیغام زمین پر لاتے ہیں آسمان سے، اور اتنا تیز کہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز. آئنسٹائن کی جو ریلیٹیوٹی ہے اس میں جو سپیڈ آف لائٹ بتائی گئی ہے اس سے بھی تیز شواہد ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش سے اللہ کا پیغام لے کر آسمان سے سدرۃ المنتہا سے پھر زمین پر آتے ہیں،
اور پھر پیغمبروں کو وہ پیغام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہی وہ سنا دیتے ہیں. وہی صرف اور صرف پیغمبروں پر آتی ہے. جتنے بھی پیغمبر نے اسلام گزرے ہیں وہ حضرت جبرائیل پیغام رسانی کا کام کرتے تھے. تو یہ پر جلنا ایک تو محاورہ استعمال ہو گیا. اس کی حقیقتوں کے شناسا جاننے والا تم ہی تو ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا پھر سے ذکر کیا شاعر نے, اور میں نے اس سے پہلے شعر نمبر 2 سمجھاتے ہوئے آپ کو پورا واقعہ معراج سمجھایا تھا. وہی واقعہ معراج 27 رجب کی رات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا, 7 زمینوں 7 آسمانوں کی سیر کروائی, جنت دوزخ دکھایا, اور پھر ایک مقام پر جب آپ کو یہاں سے لے جایا گیا تو براق منگوایا گیا. یہ وہ گھوڑا ہے جس کی رفتار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کے ساتھ ہے. آپ کو اس پر بٹھایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے. ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا, وہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سے آگے آپ خود اور آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. میرے اس سے آگے پر جلتے ہیں, اس سے آگے کے مقام پر مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا اسی واقعے کا دوبارہ ذکر کر کے تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے شاعر ظفر علی خان نے انتہائی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی کہ حضرت جبرائیل جیسا. اب اس میں حضرت جبرائیل کا نعوذ باللہ مرتبہ یا مقام کم کرنے کی بات نہیں کی, بلکہ کہا کہ وہ اپنی جگہ پر بہت معتبر ہیں, لیکن یا رسول اللہ آپ کو تو یہ شرف حاصل ہوا کہ جہاں تک جبرائیل روح الامین اللہ تعالیٰ کا پیغام لینے والے بھی نہ جا سکے فرشتے, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا. یعنی آپ کی عظمت اس قدر بلند ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بلند و برتر بتایا گیا ہے. فنی محاسن میں اس کے آپ کو بتا چکا ہوں. مفہوم دیکھیے, اس شعر میں شاعر نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے معتبر فرشتے بھی اس مقام پر نہیں جا سکے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا. اس کے بعد اس کا آخری شعر ہے. یہ مقطع نہیں ہے کیونکہ اس میں ظفر علی خان نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا, لہٰذا یہ شعر نمبر 7 آخری شعر ہے. تو اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو. اچھا, تمہارے واسطے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا. سب غایتوں, غایتوں کا یہ غایت لفظ ہوتا ہے, اصل میں یہ لفظ ہے غایت, اس کا مطلب ہوتا ہے وجہ, کسی بات کی کوئی وجہ, ٹھیک ہے, کوئی ریزن ہوتی ہے, کوئی اس کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی خاص وجہ. غایت اولا کا مطلب ہے پہلی وجہ. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے, جو بھی اللہ نے پیدا کیا, جس پر میں ساری پیچھے پوری نظم میں بحث کر چکا ہوں, وہی بحث ہے, اس کا خلاصہ ہے یہ آخر میں. اور وہ کہتا ہے شاعر کہ آپ کے لیے ہی سب کچھ پیدا کیا گیا, یہ دنیا آپ کے لیے پیدا کی گئی, پوری کائنات آپ کے لیے پیدا کی گئی. اگر آپ کو تخلیق کرنا مقصد نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نہ پیدا کرتا. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں, لہٰذا یہ ساری کائنات آپ کے گرد گھومتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کا مرکزی نقطہ ہیں. اور سب غایتوں کی تمام جتنی وجہ ہیں, اگر آپ قرآن مجید کو اٹھائیں, آپ حدیث مبارکہ کو اٹھائیں, اور اگر آپ سائنسی ریسرچ اٹھائیں, تو اس کائنات کو یہ جو دنیا بنی ہے, جو ریزنز اس کے پیچھے ہیں, ان سب ریزنز کی پہلی ریزن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور ایسا بنا کر بھیجنا تھا کہ جس کی کوئی مثال دنیا پر نہ ہو, جس پر فرشتے بھی رشک کریں, جس پر زمین کے انسان بھی رشک کریں, جس پہ مخلوقات بھی رشک کریں. ایسا شخص بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے. دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے, اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں. اگر آپ کی تخلیق وجہ نہ ہوتی تو سب غایتوں کی غایت اولا کے پہلی وجہ آپ ہی ہیں. اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلی, اور غایت یعنی وجہ, پہلی وجہ آپ ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا پر مابعوث فرمایا گیا, اس دنیا پر بھیجا گیا. اب دیکھیے اس میں فنی محسن ہے مرکب اضافی. یہ غایت اولا کا جو لفظ ہے یہ مرکب اضافی ہے. صنعت تکرار, یہ سب اور سب 2 دفعہ استعمال ہوا, سب اور ایک ہی معنوں میں, لہٰذا یہ ہے صنعت
تکرار مفہوم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کائنات اور اس کی ہر چیز پیدا کی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق نہ کرنی ہوتی تو یہ دنیا نہ بنائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی تخلیق کی پہلی وجہ ہیں۔ یہاں پر آ کر ہمارے یہ نظم کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کی تشریح کا طریقہ کار میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فنی محاسن یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں۔ یہاں پر آپ کو میں نے اس کے معنی لکھوا دیے، اور اس کے کیونکہ پیپر میں آپ نے الفاظ معنی نہیں لکھنے، بار بار بتاتا ہوں اس لیے تاکہ آپ بھول نہ جائے، پیپر میں الفاظ معنی نہیں لکھنے، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے فنی محاسن سے، اور اضافی اس کے مفہوم اور فنی محاسن کا 1 نمبر ہے دونوں کا ملا کر، اور اسی طرح تشریح کے 3 نمبر ہیں، اور 1 نمبر ہوتا ہے اضافی اشعار کا۔ تو یہ حوالہ جاتی اشعار میں نے لکھ دی ہیں، 4 شعر میں نے لکھے ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگیں ان میں سے 2 اشعار آپ یاد کر لیں، یا پورے 4 بھی کر لیں تو آپ ہی کے لیے اچھا ہے، اس لیے 4 لکھیں تاکہ آپ کے پاس آپشن ہو۔ 2 اشعار آپ کو کافی ہیں اس پوری نظم کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی بھی بند آ جائے گا نظم کا، آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک تشریح میں 2 اضافی حوالہ جات جن کو 1 نمبر ہوتا ہے بورڈ میں، وہ آپ نے کمپلیٹ کر کے اس میں لکھنے ہیں تاکہ آپ کو ایسے لو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ سکے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حوالہ جاتی اشعار کی جانب۔ سوالات تو دیکھیے اس سے پہلے سوالات پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہاں سے میں آپ کو بتا چکا کہ کیا سوال آ سکتا ہے، کہ شاعر نے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا، وہ میں آپ کو بتا چکا۔ یہ والا شعر ہے، یہاں پر جبرائیل کے پر جلنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ نے یوں دینا ہے کہ شاعر نے محاورتاً یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، مقام محمود پر، کہ جہاں صرف اللہ تعالیٰ خود موجود ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وہاں آنے کی کسی چرند پرند، کسی فرشتے یا انسان کو رسائی نہیں دی، بلکہ یہ شرف صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا۔ تو جبرائیل کے پر جلنے سے یہ مراد ہے کہ اس سے آگے جانے کی جبرائیل کو اجازت نہیں ہے۔ تھوڑا سا وضاحت کیا کریں، 4 لائنوں میں کم از کم جواب ہو، تاکہ پڑھنے والے کو بھی اچھا لگے اور سمجھ تو آئے کہ آپ کو یہ کتنا سمجھ آیا ہے ٹاپک۔ آخری والے شعر سے سوال یوں آ سکتا ہے کہ اس کائنات کے بنائے جانے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ جو پہلی وجہ ہے اس کائنات کی تخلیق کرنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بے مثال بنایا اور اس قدر خوبیوں سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہ تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کا مرکزی نقطہ ہیں۔ اب آئیے حوالہ جاتی اشعار پر۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کا انبیاء کرام میں پہلا نمبر ہے، اور پہلے انسان بھی ہے، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا وہ نمبر ہے کہ آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت آدم اور آپ سے پہلے جو حضرت عیسیٰ ہیں، یعنی ان کے درمیان میں، ان سے لے کر اور ان کے درمیان میں آنے والے جتنے پیغمبران اسلام ہیں، ان سب پر جو ہیں وہ سب نے اوصاف پائے۔ کسی کے پاس کیا خوبی ہے، کسی کے پاس کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل کو دیکھیں تو آپ ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کو دیکھیں تو آپ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں تو آپ روح اللہ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھیں تو وہ تمام خوبیاں آپ میں ودیعت کر دی گئیں۔ اس قدر بڑی اور خوبصورت ذات آپ کو بنایا گیا۔ تو اوصاف خوبیاں ہیں، حسن سراپا یعنی مکمل حسن، اندر باہر سے جو حسین ہے اس کو وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا شعر ہے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ بولے۔ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے آگے نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیا۔ اس قدر بلند شان ہے۔ یہ سید نفیس فاروق کا یہ شعر ہے، سید نفیس شاہ معذرت سید نفیس شاہ کا یہ شعر ہے، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مرسلین رسول کی جمع ہے، یعنی سب سے آخر میں آنے والے نبی ہے۔ عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، وہ کہتا ہے بڑے یقین اور بڑی سچائی کے ساتھ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا
کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلا والا جو شعر ہے یہ استاد فنا بلند شہری کا ہے، یہ دوسرا والا جو شعر ہے یہ سرور حسین نقشبندی کا تھا، اور یہ جو دوسرا شعر ہے یہ ہے نفیس شاہ کا، اور پھر چوتھا جو شعر ہے یہ آ جاتا ہے دوبارہ استاد فنا بلند شہری کا۔ ان کی بڑی مشہور نعت ہے کہ یہ وہاں سے لیا گیا ہے، یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری تک پہنچے ہو، ذی شان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ شان ہے کہ آپ عرش بری تک پہنچے ہیں، یعنی وہ عرش جو اللہ تعالیٰ جہاں پر موجود ہے آپ وہاں تک چلے گئے۔ ذی شان نبی، ذی شان ہوتا ہے بڑی شان والا، سبھی نبی جو ہیں بڑی شان والے ہیں، لیکن معراج کسی کو نہیں عطا کی گئی، معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ اس میں جو قرآنی آیات لگتی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں، آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ حدیث مبارکہ قرآنی آیات بھی لکھیں تشریح میں، آپ کی تشریح اچھی اور جامع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ تمام آپ کو بتانا، آپ کا سننا ہم سب کے لیے جو ہے اس کو بہترین بنائے اور اس کو قبول فرمائے۔ کوئی غلطی ہوئی اگر اس میں، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اپنی رحمی کریمی کے صدقے، اور ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ آپ تمامی طلباء و طالبات کو اللہ زندگی میں کامیاب کرے اور آپ کو اچھے نمبروں سے اللہ کریم پاس کرے کہ آپ اپنے والدین کی تمام تر خواہشات پر پورا اتر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا معلم حمزہ اقبال نظامی۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر اگلی جو ہے وہ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کمنٹ میں اچھے کمنٹس دیجئے تاکہ مجھے میری محنت کا بھی صلہ آپ کی جانب سے ملتا رہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔